صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے نعمتیں بھاگنے کے معاملے میں، جانے کے معاملے میں شریر اونٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے۔ یعنی ایک اونٹ جو شریر ہوتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں پر اونٹ عام طور پہ پائے نہیں جاتے، لیکن عرب میں اونٹ کی کثرت تھی، اونٹوں کی۔ آپ کو اونٹ کے شریر ہونے کا اندازہ اس بات سے لگانا چاہیے کہ ہم قربانی کے موقع پہ جو جانور خرید کے لاتے ہیں، تو اگر کوئی شریر جانور ہم لے آتے ہیں تو پورے محلے کو وہ کیسے سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ جو بیل اور بچڑے وغیرہ جو ہیں، یہ کبھی کبھی بہک کر جتنے شریر ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اگر کوئی اونٹ شریر ہو جائے تو وہ رسی توڑ کے بھاگ جاتا ہے، لوگوں کے سروں پہ حملہ کرتا ہے، بڑا نقصان پہنچاتا ہے وہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ نعمتیں بھاگنے کے اور جانے کے معاملے میں شریر اونٹ سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ شریر اونٹ رسی توڑ کے بھاگا، کتنے بھی لوگ اس کے پیچھے دوڑے، جلدی سے وہ ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ تو ایسے ہی بلا تمثیل اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے، تو وہ نعمتیں بھی تمہارے پاس سے ایسی بھاگتی ہے، بلکہ اس سے تیز۔ شریر اونٹ جتنا تیز بھاگتا ہے آپ کے پاس سے رسی توڑ کر، نعمتیں اتنی تیز، اس سے زیادہ تیز بھاگتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو شریر اونٹ کو پکڑنے کے لیے رسیاں ہوتی ہیں، تو نعمتوں کو کن رسی سے باندھا جائے کہ وہ بھاگے نہ؟ اس کی شرح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ وہ تو بھاگے، اس کو بھاگنے سے اگر بچانا ہے شریر اونٹ کو، تو اس کے لیے اچھی رسی سے مضبوطی سے باندھ دو، پھر وہ بھاگ نہیں پائے گا۔ تو نعمتوں کے لیے بھی تو کوئی رسی ہوگی کہ اگر ہم ان نعمتوں کو اس رسی سے باندھ دیں تو پھر وہ نعمت جائے گی نہیں، بھاگے گی نہیں، اس کو زوال نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہت عزت دار ہوتا ہے کہ اس کے بغیر لوگوں کے کام نہیں چلتے، لوگوں کے معاملات نہیں حل ہوتے، اور ایک وقت آتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں رہتا، اس کی عزت کو زوال آ جاتا ہے۔ کوئی بہت مالدار ہوتا ہے کسی دور میں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھیک مانگنے کو محتاج ہو جاتا ہے۔ اپنے اسی شہر کے اندر مالیگاؤں میں پہلے جن کی بڑی بڑی سائزنگیں چلتی تھی، جن کے بڑے بڑے جو ہے وہ بنگلے تھے، جن کے بڑے بڑے کارخانے تھے، آج ان کے بچے پوتے لوگوں کے یہاں مزدوری کرنے جا رہے ہیں۔ بولو یہ زوال نعمت، یعنی نعمت چھینی کہ نہیں چھینی؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کے باپ دادا بڑے بڑے دولت مند تھے، آج ان کی اولاد کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نعمت چھین گئی ان سے۔ دولت والے تھے، دولت نہیں ہے، عزت والے تھے، عزت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ان کے گھروں کے اندر کئی بچے تھے، آج ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ نعمت اللہ نے جو دی تھی وہ آج چھین گئی۔ تو صحابہ کرام کو جب یہ بات بتائی گئی کہ نعمتیں شریر اونٹ سے زیادہ تیز رفتار ہے بھاگنے کے اور نکلنے کے معاملے میں، تو پوچھا گیا کہ شریر اونٹ کو رسی سے باندھ دو تو وہ رک جاتا ہے، وہ بھاگ نہیں پاتا، تو نعمتوں کے لیے بھی تو کوئی رسی ہوگی کہ اس کو باندھ دیں گے تو پھر نعمتیں جائے گی نہیں؟ فرمایا ہاں، نعمتوں کی رسی شکر ہے، شکر۔ اگر کوئی اپنی نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ دے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگے، پھر اس کی نعمت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، بلکہ جو جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو اتنی نعمتیں مزید عطا کرے گا۔ اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر کرو گے میں مزید تمہیں عطا کروں گا۔ اسی لیے سنت یہ ہے جب بھی اللہ تمہیں کوئی نعمت عطا کرے تو تم اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرو، جو نعمت ملے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سجدہ شکر ادا کرو۔ اور کامل شکر اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ الحمدللہ کہو زبان سے، اور دل میں یہ تصور رکھو کہ یہ احسان میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس کا انعام ہے، اور عملی طور پر وہ جو نعمت ہے اس کا مس یوز مت کرو۔ جیسے مال ملا، الحمدللہ، زبان کا شکر، دل سے یہ کہ یہ میرا نہیں ہے، میری کمائی کا، میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے،
بلکہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے، دل میں یہ خیال ہو۔ اور تیسرا، اب اس دولت سے حرام کام نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی نعمت سے گناہ کرو گے، یہ بھی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ چھین لے گا نعمت کو۔ جیسے اللہ کسی کو دولت دے تو وہ زنا کے اڈوں پہ چلا جائے، اللہ کسی کو دولت دے شراب کے اڈوں پہ چلا جائے، اللہ کسی کو دولت دے سنیما ہالوں میں چلا جائے، اللہ کسی کو دولت دے اپنے کاموں اپنے مال کو حرام کام میں خرچ کرے، یہ ناشکری ہے۔ صرف الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، زبان الحمدللہ رب العالمین بھی کہے، دل میں بھی یہ ہو کہ میرے اللہ نے نعمت دی ہے، اور عمل سے بھی جو ہے اس کا مس یوز نہ ہو۔ اللہ نے عزت دی، زبان پہ الحمدللہ، دل میں یہ کہ میرا نہیں اس کی عطا ہے، میں تو عزت کے قابل نہیں تھا اس نے عطا کیا، لیکن پھر عمل سے یہ ہو، اکڑے نہیں، میں بہت عزت دار ہوں تو لوگ میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، میرے آگے سر جھکا کے کھڑے رہے، جب تک میں نہ بیٹھوں کوئی نہ بیٹھے، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ عمل سے بھی عاجزی، تواضع، انکساری ہو، یعنی زبان، دل اور عمل جب تک کہ تینوں سیدھے سیدھے نہ چلے اس وقت تک کہ شکر کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلتا، اور اگر کسی کے دل میں بھی ہے کہ نعمت اللہ نے دی ہے، عمل بھی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے، اور زبان الحمدللہ کہہ رہی ہے، تو اس نے پورا پورا شکر ادا کیا، اور جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نعمت کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔